بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تخلیق کے حوالے سے تعارف کرواتا ہے تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، اور یہ مختلف الفاظ یا یہ مختلف اسماء در حقیقت اسی عمل تخلیق کی مختلف صورتوں اور مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق بھی کہتا ہے، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بدیع بھی کہتا ہے، اور فاطر بھی کہتا ہے، اور باری بھی کہتا ہے۔ اب ان الفاظ کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خالق ہونا، تخلیق ہونا۔ یہ لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ مخلوق بھی خالق ہو سکتی ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالقوں میں سے بہترین خالق ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی مثال اور اس کا مادہ موجود ہے، اس سے کسی چیز کو بنا دینا، تخلیق کر دینا، بنانے والے کو خالق کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید فاطر یا بدیع کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی نہ تو مثال موجود ہے اور نہ ہی اس چیز کا مادہ موجود ہے۔ بغیر مادہ کے اور بغیر مثال کے کسی چیز کو تخلیق کرنا، اور جو یہ تخلیق کرنے والا ہے اس کو فاطر اور اس کو بدیع کہتے ہیں۔ اور باری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی نے ہی اس کائنات کی ابتدا کی اور اس کا آغاز کیا۔ یعنی اگر ہم اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے الفاظ کس طرح استعمال ہوئے، تو مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کہتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تخلیق کرنے والا ہے۔ یعنی اس نے آسمانوں اور زمین کو بغیر مادہ کے اور بغیر مثال کے تخلیق کیا۔ یعنی پہلے اس کا کوئی مواد اور پہلے اس کا کوئی مادہ، کوئی اس کا سامان، کوئی اس کا مٹیریل موجود نہیں تھا کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو اور زمین کو بنا دیا ہو۔ مخلوق خالق ہو سکتی ہے، لیکن مخلوق بدیع یا فاطر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کسی ترکھان سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹیبل بنا کر دو، تو وہ آپ سے لکڑی کا تقاضا کرے گا۔ یعنی آپ اس کو لکڑی اور دیگر لوازمات مہیا کریں گے تو وہ پھر آپ کو ایک ٹیبل بنا کر دے دے گا۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ترکھان کو، کسی کارپینٹر سے آپ یہ کہیں کہ کوئی چیز بھی نہ اس کا مادہ موجود ہے نہ اس کی مثال موجود ہے، پھر تم ہمیں یہ چیز بنا کر دے دو، تو یہ ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدیع بھی ہے، وہ فاطر بھی ہے اور وہ باری بھی ہے۔ لیکن مخلوق صرف اور صرف خالق ہو سکتی ہے، نہ وہ بدیع ہو سکتی ہے، نہ وہ فاطر ہو سکتی ہے، اور نہ وہ باری ہو سکتی ہے۔